الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وفي رواية أبواب الرحمة. إن في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم برای فنانیست. محمد حامد حمد و خداست، خدا نات آفرین مصطفیٰست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدا از تو عشق مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس آیت کے جو اس کے ساتھ اس آیت کے ماتحت حق اور سچ ہے، وہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں نے حدیث پاک بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث. یہ دو چیزیں ہیں. قرآن خود رب العالمین کا فرمان ہے
اور حدیث پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب وہ قرآن کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ قرآن کی تشریح حدیث، حدیث کی تشریح صحابہ کرام کا آئینہ تابعین، تابعین کا آئینہ تبع تابعین، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا آئے گا علماء حلقہ یہاں تک کہ قرب قیامت تک یہ سلسلہ قرآن اور حدیث کا جاری و ساری رہے گا۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تلاوت کی قرآن کریم کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہر جمعے کی ابتدا میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کہ ہر آیت انسان کے ہر عنوان کی بنیاد کو چھیڑتا ہے کہ یہ آپ کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آپ داخل ہو گئے، تو اس کے بعد 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر فرض ہو چکے ہیں، آپ پر لازم ہو چکے ہیں، یہ آپ پر لاگو ہو گئے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کے اندر اگر آپ سے کمی کوتاہی ہوگی تو کافر نہیں ہوں گے، لیکن انکار کریں گے تو پھر آپ مومن بھی نہیں رہیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے لیے سب سے پہلے جو چیز آپ پر فرض کر دی گئی ہے، چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ نماز ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ غریب ہیں یا امیر، تو ادھر غریب امیر کی بات نہیں، یہاں تندرست، صحت مند اور بیمار، ان دو کی بات ہوگی۔ اگر آپ تندرست صحت مند ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے۔ اگر ماہر طبیب، حاضر طبیب، اچھے ماہر ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا، پھر آپ ثواب کی نیت سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر آپ نہیں رکھیں گے، لیکن اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ یہ دوسرا فرض۔ تیسرے نمبر پر اگر اللہ نے آپ کو مال دے دیا، حلال مال اتنا ہے کہ اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پھر ایک نصاب ہے، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ارکان اسلام، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، تو پھر یہ مال کے ساتھ تعلق رکھنے والی عبادت ایک اور ہے جسے حج کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا توفیق دے دیا کہ آپ کے پاس حلال مال اتنا ہے کہ آپ کی گھریلو ضروریات سارے کے سارے مکمل ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ پر اللہ نے حج کو بھی فرض کر دیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے۔ یہاں ایک ٹیگ لگا دیا، یا ایھا الذین، اے او لوگو، یہاں آپ خطاب ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، یہاں چاٹ پیٹ کر دی، یہاں تخصیص کر دیا، صرف آمنو، ایمان والوں کو یہ خطاب ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ رمضان کے روزے تو فرض کر دیے گئے، کیسے فرض کیے گئے؟ کما کتب علی الذین، موجودہ لوگوں کو خطاب، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس آیت کے ساتھ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت جو تلاوت کی تھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جائے۔ دوسرا معنی، جب تم رمضان کے مہینے کے اندر اپنی زندگی کو پالو، فرمایا فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے والے لوگوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں، جس طرح رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، ہم غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بد نظری سے بھی بچاتے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اسی کے مقابل بہت ساری چیزیں آ کر اس کی بربادی کے لیے ہمارے سامنے پیش کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس شیطان سے مراد صرف کوئی ابلیس لعین شیطان نہیں ہے، شیطان سے مراد ہمارے زبان سے کی ہوئی غیبت والا شیطان، ہمارا زبان سے نکلا ہوا جھوٹ کا شیطان، ہمارے کانوں سے سننے والی غیبت والا شیطان، ہمارے دل کے اندر برائی سوچنے والا شیطان، ہمارے غلط راستے پر چل کر غلط اقدامات کو اٹھانے والے یہ شیطان، یہ بہت سارے شیاطین ہیں، ہمارے اپنے اوقات پہ نماز نہ پڑھنے والا شیطان، اور صبر نہ کرنے والا شیطان، یہ سارے کے سارے شیاطین حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے کون سے شیاطین مراد ہیں؟ ہمیں غیبت سے بھی اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، بد نظری سے بھی روکنا پڑے گا، زبان کو گالم گلوچ سے بھی روکنا پڑے گا، حرام کے لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، حلال کے لقمے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ تو پھر تو سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا گیا، لیکن شیاطین کو حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے برے اعمال کے ذریعے سے ان شیاطین کو کھول کر ان کے معاون بن کر معاشرے میں رہنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں سحری، نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کیا کرو، اس لیے سحری کے اندر برکت ہے۔ افطار کے وقت جب تم دعائیں مانگو، دسترخوان پر بیٹھو، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن میں کس طرح کہوں کہ ہماری یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی جب ہماری سحریاں بھی حرام کے پیسوں سے، ہماری افطاریاں بھی حرام کے پیسوں سے، ہماری نظریں بھی کنٹرول میں نہیں، ہماری زبانیں بھی کنٹرول میں نہیں، اور ہماری غیبتیں بھی جاری و ساری، روزے کا تو ہمیں پتہ تک بھی نہیں، لیکن زبان سے کہیں تو صحیح کہ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وفی روایت ابواب الرحمت، اور ایک روایت میں آتا ہے ابواب الجنت کے دروازے کھولنے کے ساتھ ساتھ رحمت کے دروازے بھی تم پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ رحمت کے دروازے کیا ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کو جب اپناتے تھے، بڑے بڑے اللہ کی ولی، تو فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ سب کے سب معمولات کو روک کر قرآن کریم کی تلاوت کو فرماتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرتے تھے، اور ایسے کثرت سے قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ چند عبادات کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں۔ 5 چیزیں فرمائی۔ سب سے پہلے فرمائی یقال لہ الریان، یہ روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہوگا جس سے روزہ دار کو بلایا جائے گا۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ فرمایا لا يدخل منه احد غیرهم، اس روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے میں کوئی اور بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یقال این الصائمون، یقال پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ تو روزہ دار کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں کہ روزہ دار کون لوگ ہیں؟
فرمایا اس کے بعد فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا اس جنت میں روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی مومن۔ لیکن یہ مومن روزہ دار وہ ہے جس نے اپنی زبان، اپنی نظروں، اپنے کانوں اور اپنے دل، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق استعمال کیا ہو۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا، پھر جب وہ دروازے میں روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اُغْلِقَا، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا ان روزہ داروں کے لیے، ان روزہ داروں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا فَلَمْ يَدْخُلْ، پھر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا صرف اور صرف اس دروازے میں جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا 5 چیزیں اس امت کو، ایک روزہ داروں کو ایسی ملی ہے جو پہلے امتوں میں سے کسی امت کو بھی نہیں ملی۔ سب سے پہلے روزہ دار کی بو کی بو، جو مشک سے بھی زیادہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ جب معدہ خالی ہو جاتا ہے انسان کی منہ سے وہ جو بو باہر نکلتی ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا افطار کے وقت بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا سحر اور افطار میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کثرت سے ذکر کرنا۔ اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر افضل القرآن، قرآن سب سے افضل ذکر ہے۔ اور اس میں بھی پھر 2 طرح، ایک ہماری جو رمضان المبارک کے اندر ریسی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچے نے کتنے قرآن ختم کیے، پوچھ کے گھر میں جاتے اس کے تو اتنے ختم کیے لہٰذا تم کتنے کرو گے، پھر ریس لگ جاتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ، اور پڑھتے بھی ایسے ہیں کہ جس طرح خود بھی سمجھتا کوئی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے بہتر طریقہ اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک آیت کو بھی ہم اگر تشریح اور تفسیر کے ساتھ سمجھ لیں اور پھر اس کو اپنے 24 گھنٹے گزارنے والی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اس کو میں کس موقع پر اس پر عمل کر سکتا ہوں، تو یہ اس ریس لگانے والے سے کئی گنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ناظرہ پڑھ کر بھی تلاوت کرتا ہے اس کا منع نہیں، لیکن کم از کم پڑھے ایسے ہے کہ جس طرح پڑھنے والے کو خود بھی سمجھ ہو۔ یہاں میں لفظ ہا، خا، جیم، تا، تا، با، دال کون سا لفظ ادا کرتا ہوں، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ بہت ساری چیزیں، پرانی کہانیاں، غیبتیں، بہت ساری چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، کسی بھی چوک چورائی کسی جگہ پر بھی بیٹھ جائے تو زبان ان کی بند نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ان سے کہو کہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھ لو، 2 آیتیں سیکھ لو، ساتھ میں کہہ دے کہ نماز اور کلمہ اور یہ فرائض ذریعے الفاظ اچھی طریقے سے سیکھ لو، یاد کرو، کہتے ہیں ان سے میرا دماغی فق کیا، ان کے لیے ذہن اب بیٹھ ہے، یہ تو اب ذہن میں بیٹھنے والی چیزیں نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین سیکھتے ہیں اس کے لیے ہمارا دماغ پک گیا، اور جب ہم فضولیات میں اپنے اس دل و دماغ کو ضائع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔